آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ اس سے پہلی ہماری ویڈیو تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سلطان محمود غزنوی کے والد کو کس طریقے سے حکومت عطا فرمائی۔ اس ویڈیو میں ہم بیان کرنے والے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ کہا جاتا ہے کہ محمود کا سفر چونکہ بڑا کامیاب رہا تھا اور اس سے متعدد فتوحات حاصل ہوئی تھیں، اس لیے اس نے حکم دیا کہ اس نعمت خداوندی کے شکریہ کے طور پر غزنی میں ایک جامع مسجد تعمیر کی جائے، اس کے عمارت کو سنگ مرمر سے بنایا جائے اور دیگر بیش قیمت و گراں قدر پتھر، مربع، مسدس، مسمن اور مدور ہر صورت کے تراش کر اس عمارت میں نصب کیے جائیں تاکہ دیکھنے والے عمارت کی خوبصورتی اور متانت سے متاثر ہوں اور عمارت بنوانے والے کی ہمت عالی کی داد دیں۔ جب یہ مسجد تیار ہو گئی تو سلطان محمود نے اس کو بڑے سلیقے سے آراستہ کیا، خوبصورت قندیلوں سے اسے بقائے نور بنا دیا۔ روشنی کی کثرت اور آرائش کی خوبی کی وجہ سے لوگ اس مسجد کو عروس فلک کہنے لگے۔ اس مسجد کے ساتھ ہی سلطان محمود نے ایک عالیشان مدرسے کی بنیاد ڈالی اور مدرسے کے کتب خانے میں نایاب اور اعلیٰ کتب جمع کی۔ مسجد اور مدرسے کے اخراجات کے لیے بہت سے دیہات وقف کر لیے گئے تاکہ طلباء، مدرسین اور دیگر عملے کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ محمود کا مسجد اور مدرسے کو تعمیر کروانا امیروں اور ارکان سلطنت کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا اور انہوں نے اپنے بادشاہ کی تقلید کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مختصر سے عرصے میں غزنی میں بے شمار مسجدیں، درسگاہیں، سرائیں اور خانقاہیں تعمیر ہو گئیں۔ سلطان محمود غزنوی کے دل میں تین باتیں ہمیشہ کھٹکتی تھیں۔ ایک یہ کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں اور سبکتگین تو پہلے بادشاہ نہیں تھا بلکہ ایک فوجی تھا، پھر بادشاہ بنا، کیا میرا نسب صحیح ہے یا کچھ اور ہے؟ دوسری بات یہ دل میں کھٹکتی تھی کہ دین کے مختلف شعبے ہیں لیکن سب سے افضل اور بہتر شعبہ کون سا ہے، یعنی امت میں سب سے اعلیٰ کون لوگ ہیں؟ اور تیسری بات یہ کھٹکتی تھی کہ مجھے بڑے عرصے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، اس لیے مجھے زیارت نصیب ہو جائے۔ ایک مرتبہ وہ گلی میں گشت کر رہے تھے، انہوں نے باہر آ کر ایک طالب علم کو کسی روشنی میں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، تم مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا، مسجدوں کے اندر روشنی کا انتظام نہیں ہے، یہ ایک بندے کے گھر کے باہر آنے والی روشنی ہے، اس لیے میں یہاں بیٹھ کر مطالعہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، بچے تم جاؤ اور میں آج کے بعد تمہارے لیے روشنی کا انتظام کر دوں گا۔ جب طالب علم نے روشنی دیکھی تو اس نے دعا کی کہ اے اللہ اس بندے کی مرادیں پوری کر دے۔ چنانچہ جب سلطان محمود غزنوی گھر آئے تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی عزت کی، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا و آخرت میں عزتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس طالب علم کی دعا کی برکت سے سلطان محمود غزنوی کی تینوں مرادیں پوری ہو گئیں۔ ایک تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی، دوسری بات جو ان کے دل میں اپنے نسب کے بارے میں الجھن کی تھی وہ ختم ہو گئی، تیسری بات یہ کہ ان کو پتہ چل گیا کہ علماء کرام ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اور یہی لوگ دوسروں سے افضل ہیں۔ سلطان محمود نے 410 ہجری میں ایک فتح نامہ جس میں اس کی تمام ہندوستانی فتوحات کی تفصیل درج تھیں، خلیفہ بغداد کی خدمت میں ارسال کیا۔ خلیفہ وقت کا پوری دنیا کے مسلمان احترام کرتے تھے اور خطبے میں پہلے اس کا نام پھر اپنے ملک کے فرما رواں کا نام پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ فتح نامہ خلیفہ کو ملا تو اس نے اسی وقت ایک بڑی محفل اس غرض سے منعقد کی کہ یہ فتح نامہ خدا کے بندوں کو برسر ممبر پڑھ کر سنایا جائے۔ لوگوں نے جب اس فتح نامے کو سنا تو بے اختیار خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کفر و ظلمت کی تباہی و تاراجی پر مسرت کا اظہار کیا۔ نیز سلطان محمود کی جرأت و ہمت پر آفرین کی اور خدا سے دعا کی کہ آئندہ بھی اس کو فتح و کامرانی نصیب ہوں۔ مورخین ذکر کرتے ہیں کہ جس روز یہ محفل منعقد ہوئی اس دن بغداد کا ہر فرد انتہائی خوش تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آج کا دن بھی گویا عید کا دن ہے۔ تمام لوگوں پر یہ حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ عرب، عجم، روم اور شام میں جو کارنامے صحابہ کرام نے سر انجام دیے وہی بعینہ ہی ہندوستان میں سلطان محمود کی ذات سے ظہور میں آئے، جن کی وجہ سے محمود نے دین و دنیا کی سعادت حاصل کی۔ 412 ہجری مطابق 1021 عیسوی کا واقعہ ہے کہ علماء اور زاہدوں کے ایک گروہ نے سلطان محمود کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ ہر سال ہندوستان جا کر تو کفار سے معرکہ آرائی کرتے ہیں
اور وہاں مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت کا مقدس فریضہ انجام دیتے ہیں، لیکن آپ نے اب تک بیت اللہ کے راستے پر نظر نہیں کی۔ ایک مدت سے کعبے کا راستہ بدعیوں اور قرامتیوں کی راہ زنی کی وجہ سے بند پڑا ہوا ہے اور لوٹ مار کی وجہ سے مسلمان حج کے ثواب سے محروم ہیں۔ ظاہر ہے کہ خلافت عباسی میں اب اتنی قوت نہیں رہی کہ وہ اس مقدس راستے کو ان راہ زنوں سے پاک و صاف کر رہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ ہی اس سلسلے میں کوئی اقدام فرمائیں۔ سلطان محمود نے اس التجا کو قبول کیا اور اپنی سلطنت کے قاضی القضاء ابو محمد ناصحی کو حاجیوں کے ایک قافلے کا امیر مقرر کیا اور قرامتیوں کو لوٹ مار سے باز رکھنے کے لیے 30,000 اشرفیاں ابو محمد ناصحی کے سپرد کیں اور قافلے کو مکہ مکرمہ کی جانب روانہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ قافلہ مختلف منزلیں طے کرتا ہوا ایک جنگل میں پہنچا جہاں بدو لوٹ مار کرتے تھے۔ قرامتیوں نے حسب معمول اس قافلے کو لوٹنا چاہا تو ان کا تیروں سے مقابلہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں قرامتیوں کا سردار زخمی ہو گیا۔ بدوی اپنے سردار کو لے کر بھاگ گئے۔ اس مہم سے کچھ مدت کے لیے حاجیوں کو راحت ملی اور راستہ پرامن ہو گیا۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔